قلعہ لاہور المعروف شاہی قلعہ لاہور شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے ملتی ہے۔ مغل بادشاہ اکبر اعظم، جن کا دور حکومت 1556 سے 1605 ہے، نے اس کی اثر نو تعمیر کروائی، جبکہ اکبر کے آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش میں لگی رہیں۔ آج بھی یہ قلعہ مغلیہ طرز تعمیر اور روایت کا ایک شاندار اور عالیشان نمونہ ہے۔ قلعہ کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالیمار باغ کے ساتھ عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ طویل عرصہ قبل یہاں ایک کچا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ 1566 میں شہنشاہ اکبر نے اسے گرا کر اسی جگہ نئے سرے سے ایک عالی شان اور پختہ قلعہ بنوایا، جس کی تعمیر میں رہائشی مقاصد کے ساتھ ساتھ عسکری مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ قلعہ کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی کے گارے سے کی گئی ہے۔ ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سوراخ بنے ہوئے ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برسایا کرتے تھے۔ اس کے آثار مشرقی دیوار میں آج بھی موجود ہیں۔ قلعہ کا بیرونی حصہ پچی کاری کے نہایت خوبصورت نمونوں سے مزین ہے، جس پر جا بجا انسانوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ قلعہ کے ارد گرد ایک اونچی فصیل ہے، جس کے 3 بڑے دروازے ہیں، ایک مشرق کی سمت، دوسرا جنوب کی سمت اور تیسرا شمال مغرب کی جانب ہے۔ شمال مغربی دروازہ سے بادشاہ اور بیگمات ہاتھی پر سوار ہو کر گزرتے تھے۔ اس دروازہ پر شاہ جہاں کا نام بھی کندہ ہے۔ یہ دروازہ انگریزوں کے حکم پر بند کر دیا گیا تھا، مگر 20 نومبر 1949 کو سابق گورنر پنجاب نے پورے 300 سال بعد اسے دوبارہ کھلوا دیا۔ قلعہ کے اندر ایک دیوان ہے، جس کی چھت ستونوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ اسے دیوان عام کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک جھروکا بنا ہوا ہے، جس میں بیٹھ کر شاہ جہاں رعایا کو اپنا دیدار کروایا کرتا تھا۔ دیوان خاص بادشاہ کا شاہی دربار تھا، جہاں وہ اپنے وزیروں، مشیروں، شہزادوں اور دوسرے راجوں مہاراجوں سے ملاقات کیا کرتا تھا اور سلطنت کے بارے میں صلاح و مشورہ لیا کرتا تھا۔ قلعہ کے اندر ایک شیش محل ہے، جو فن تعمیر اور فن نقاشی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دیواریں اور چھتیں رنگ برنگے شیشوں سے مزین ہیں۔ ان کی چمک دمک آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ اب بھی شیش محل کے کسی کمرے میں دیا سلائی روشن کی جائے تو تمام کمرہ جھلمل کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ شیش محل کے قریب ہی موتی مسجد ہے۔ یہ بھی فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ اسے جہانگیر نے شاہی بیگمات کے لیے تعمیر کروایا تھا، تاکہ یہاں وہ باپردہ نماز ادا کر سکیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں اس قلعہ پر قبضہ کیا تو اس نے موتی مسجد کا نام بدل کر موتی مندر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ انگریزوں نے مسجد سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر اس کی خوبصورتی کو سخت نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی عظمت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ قلعہ کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے، جس میں بہت سی نادر اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں۔ بہت سی الماریوں میں پرانے زمانے کے اوزار، اسلحہ، تصویریں اور لباس بڑے کرینے سے سجائے گئے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی ان چیزوں کی سج دھج اور شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح کثیر تعداد میں اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ موجودہ حالت میں کئی ایکڑ پر محیط اس تاریخی ورثے میں کم و بیش 20 سے زائد یادگاریں ہیں، جو لگ بھگ گزشتہ 500 برس میں اس کو مسکن بنانے والے بادشاہوں اور ان کے ادوار کی نشانیاں ہیں۔ مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرما رواؤں کے حملے کے پیش نظر لاہور کی جغرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ کی شکل دی جائے۔
اس کے تعمیراتی ڈھانچے میں فارسی رنگ جھلکتا ہے۔ یہ قلعہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ منتظم جو تمام تر داخلی دروازوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر تمام باغیچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ نجی رہائش گاہوں پر مشتمل ہے اور اسے کافی خفیہ رکھا گیا تھا، جو شمالی سمت میں صحن اور دالانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ عالمگیری دروازہ قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بادشاہی مسجد کے مشرق میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ صدیوں گزر جانے کے باوجود آج بھی قلعہ کے راز و اسرار کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ انسانی عقل اس کی بناوٹ اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔